اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 216، 216 اور یہ 26ویں رکوع کا اینڈ ہے، لاسٹ آیت۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون۔ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لي صدری ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ کتبہ علیکم القتال، کتبہ یعنی جیسے کتاب یا لکھنا، یہ اس سے آتا ہے، لیکن کتبہ کا مطلب جیسے پرسکرائبڈ، یعنی کہ تمہارے پر، یعنی کہ یہ بھی فرض کیا گیا ہے۔ تو کتبہ علیکم القتال، تم پر قتال بھی فرض کیا گیا ہے۔ قتال کا مطلب ہے فائٹنگ، یعنی کہ فائٹنگ یا جو جہاد، تو یہ تم پہ فرض کیا ہے۔ کتب علیکم القتال وہو کرہ لکم، تو کرہ یعنی کہ تم کو چاہے وہ کتنا ہی خراب لگے، کراہت آئے اس سے، کراہت کا مطلب ہے آئی ڈونٹ لائک اٹ، تو وہو کرہ لکم، تو چاہے تمہیں اس سے کتنی ہی کراہت آئے، تم کو وہ ناپسند ہو سخت، کہ کیا ہے بابا، کیوں جانے کا جنگ پہ اور سب قتل عام کرنے کا، تو ایسا سب انسان کو خراب لگتا ہے، برا لگتا ہے، تو وہ کرہ لکم، تو تمہیں تو وہ چیز بہت بری لگتی ہے، تم پسند نہیں کرتے۔ وَعَسَىٰ، اور یہ ہو سکتا ہے مے بی، ان تکرہوا شیئا، کہ تم اس سے کراہت کر رہے ہو، جس کو ناپسند کر رہے ہو، اس چیز کو، وہ خیر لکم، جو ہو سکتا ہے وہ تمہارے لیے خیر ہو، یعنی تم جس چیز کو ناپسند کر رہے ہو وہی تمہارے لیے خیر ہو، تمہیں کیا معلوم۔ اور یہ بات ہر بات میں سوٹ ہوتی ہے، کیونکہ جب بھی بندہ کوئی چیز کو ناپسند کرتا ہے نا دنیا میں، اور اس کو ایسا لگتا ہے نہیں یہ میرے کو نہیں پسند، یہ فلانی چیز مجھے نہیں پسند، یہ لڑکا مجھے نہیں پسند، یہ لڑکی مجھے نہیں پسند، یہ گھر مجھے نہیں پسند، اور یہ مجھے مطلب جو بھی چیز ہے، آفس ہو، اسکول ہو، یا کوئی بھی جگہ، تم کوئی بھی چیز کو ایسا جب ناپسند کرتے ہو تو تمہیں نہیں معلوم کہ وہ جو جس کو تم ناپسند کر رہے ہو سکتا وہی تمہارے لیے خیر ہے، یعنی وہ خیر ہے تمہارے لیے جس کو تم ناپسند کر رہے ہو۔ تو یہاں پر تم قتال کو ناپسند کر رہے ہو، لیکن تمہارے لیے وہی خیر ہے۔ ان تکرہوا شیئا، تو تم جس چیز کو کراہت کر رہے ہو، جس کو ناپسند کر رہے ہو، وہ خیر لکم، اور وہ تمہارے لیے خیر ہے۔ وعسیٰ، اور میں بھی، ان تحبوا شیئا، کہ تم جس چیز کو پسند کر رہے ہو، محبت کرتے ہو جس سے، ان تحبوا، تحبوا کا مطلب تم محبت کرتے ہو، شیئا کسی چیز سے، وَهُوَ شَرٌّ لَكُمْ، لیکن وہ تمہارے لیے شر ہے بہت بڑا، یعنی تم جس چیز سے محبت کر رہے ہو تمہیں پتا بھی نہیں ہے کہ وہ تمہارے لیے کتنا بڑا شر ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ، اللہ جانتا ہے، وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن تم نہیں جانتے۔ تو اللہ نے یہ بتا دیا کہ اللہ جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے، یعنی تمہیں نہیں معلوم کہ اس میں جو ہم جس کو سمجھ رہے خیر وہ ہمارے لیے خیر نہیں ہے، اور ہم جس کو سمجھ رہے ہمارے لیے شر وہ ہمارے لیے شر نہیں ہے، یعنی وہ اللہ کے علم میں ہے کہ وہ ہمارے لیے کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے لیے جو دوسری جو بھی چیزیں ہیں ان سب کے لیے ہم کو استخارہ کی دعا دی گئی ہے، جو کہ جبرائیل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح سے سکھائی جیسے کہ قرآن کی آیتیں، اور سوچو کہ وہ کتنی بڑی بلیسنگ ہے ہمارے لیے کہ ہم کو استخارہ کی دعا ملی ہے، کہ ہم جب استخارہ پڑھتے ہیں اور پھر ہمارے لیے اللہ جو فیصلہ کرتا ہے، جو ہم نے مطلب جو بھی چیزیں ہم نے بولی کہ اللہ یہ ٹھیک ہے میرے لیے، یہ
اب اس میں سے اللہ نے جو ہمارے لیے ٹھیک ہے اس کو اللہ نے بولا کہ یہ ٹھیک ہے تمہارے لیے، تو اب وہ چیز ہم کو ملتی ہے. تو اگر ہم کو کبھی بائی چانس بعد میں ایسا ہوتا ہے کہ یہ ٹھیک نہیں ہے یا ہم کو یہ پسند نہیں، ہم نے تو استخارہ پڑھے تھے، یہ بولنا ہی نہیں چاہیے. اس لیے کہ اگر تم نے استخارہ پڑھے اور اس کے بعد جو بھی چیز ہمارے ساتھ ہوتی ہے نا اللہ کا فیصلہ، تو اس کے لیے کبھی بھی یہ بات نہیں بولنا چاہیے کہ ابھی استخارہ پڑھے اور ایسا کیوں ہوا، اس لیے کہ وہ تمہارے لیے گڈ ہے، اسی لیے اللہ نے دیا. ہم کو نہیں لگ رہا ہے نا، ہم کو نہیں لگ رہا ہے. اس کا بعد میں جب سامنے جب آتی ہے چیز، بندہ پھر بولتا ہے ارے برابر. تو واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ بہت اچھی طرح جانتا ہے لیکن تم نہیں جانتے. Fighting is prescribed upon you and you dislike it, but it is possible that you dislike a thing which is good for you and that you love a thing which is bad for you. But Allah knoweth and you know not. اس کی جو نوٹ ہے 236 اس میں ہے کہ to fight in the cause of truth is one of the highest forms of charity. حق کے لیے جنگ کرنا مطلب قتال کرنا، فائٹ کرنا، حق کے لیے، یعنی کہ تم کسی اپنے مطلب کے لیے نہیں کر رہے ہو کہ بھئی اگر میری باؤنڈریز کو تھوڑا اور بڑا کر لوں، یا فلانے ملک کے اندر وہ بہت زرخیز ہے تو وہ اس کو میں جا کے ہڑپ لوں، جیت لوں تاکہ وہ بھی میری مطلب ملکیت بن جائے. یہ نہیں، یعنی تم حق کے لیے، اللہ کے لیے تم لڑ رہے ہو. وہ سب سے ہائیسٹ فارم ہے تمہاری چیریٹی، تمہاری خیرات کی. What can you offer that is more precious than your own life? اور جب جنگ پہ جاتا ہے انسان تو اس کو پتا ہے یا تو وہ مطلب واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. تو اگر سب سے قیمتی جو چیز ہے وہ کیا ہے جو تم اللہ کو پیش کر رہے ہو، وہ ہے جان تمہاری اپنی جان سے بڑھ کر پریشیس کیا ہوگا، تو تم اس کو آفر کر رہے ہو نا، تو سب سے بڑی خیرات ہوئی نا وہ. بٹ ہیئر اگین دا لمیٹیشنز کم ان، لیکن یہاں پر بھی کچھ حدود ہیں. اف یو آر میئر برالر، یعنی کہ تم خالی مطلب بولتے ہیں نا فضول کی جیسے بکواسیں، بہت ہی بکواسیں کر رہے، یعنی فضول کی اور خوب مطلب بڑائیاں اور اس طرح کی، یعنی کچھ نہ کچھ سمجھو کہ اس کو بولا جائے گا کہ جیسے بہت زیادہ جو لوگ شور مچاتے، بہت ہنگامے شور مچانے والے یا پھر جھگڑا کرنے والے، تو ایسے لوگ جو ہیں وہ برالر ہے. تو اس کے لیے کہا گیا کہ اگر یہ تم ایسے ہو، یعنی اور یا پھر تم اور سیلفش اگریسو پرسن، اور یا پھر تم خود غرض مطلبی اور پھر بہت ہی اکسنے والے، بہت ہی وائلنس کرنے والے اگریسو پرسن ہو، جھگڑا کرنے کے لیے آل دا ٹائم تیار، اور وین گلوریس بلی، یا پھر اپنی خوب شان اور شوکت اور جھوٹی شانیں اور بڑائی چٹاپن اور یہ سب ہے، مطلب کیا بولتے ہیں اس کو، وہ تفاخر، یعنی اپنے سب مطلب بہت ہی اپنے اس پہ فخر کرنے والے. اگر تم یہ ہو تو یو ڈیزرو دا ہائیسٹ سینچر، یعنی تمہارے لیے اب ایسا ہے کہ تم کو بہت اچھی طرح سے تم کو مذمت کی ضرورت ہے تمہاری، یعنی تم کو ضرورت ہے کہ اب تمہارے کو ٹھیک کیا جائے. اللہ نوز دا ویلیو آف تھنگز بیٹر دین یو ڈو. اللہ ہر چیز کی قدر و قیمت بہت اچھی طرح سے جانتا ہے اور تم نہیں جانتے. تم سے بہت زیادہ اللہ کا علم ہے.